دنیا میں برانڈڈ کرنے والوں، ہماری اوقات یہی ہے، مرو گے تو 3 کاٹن کی چادروں میں کفنائے جاؤ۔ دنیا میں اسکارپیو لے کے گھوما کرتا تھا، بولیرو لے کے گھوما کرتا تھا، فارچونر لے کے گھوما کرتا تھا، آڈی لے کے گھوما کرتا تھا۔ دنیا میں تیری گاڑی کی رفتار کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، مگر اے انسان تو کتنا بے بس ہو چکا ہے۔ آج 4 لوگوں کے کندھے پر تیرا جنازہ جا رہا ہے۔ جس نام کو ہم نے اتنا نام کمایا ہے، یہ نام بھی لوگ یاد نہیں رکھیں گے۔ ہماری زمینوں پر کوئی اور قبضہ کر لے گا، ہمارے گھر میں کوئی اور رہے گا، ہمارا پیسہ کوئی اور لے لے گا، ہمارا کرتا کسی غریب کو دے دیا جائے گا، ہماری ٹوپی کسی غریب کو دے دی جائے گی، ہماری چارپائی پہ کوئی اور سوئے گا، ہماری بیوہ سے کوئی اور شادی کر لے گا، ہمارے گھر میں کوئی اور رہے گا۔ کیا ہے یہ حقیقت دنیا کی میرے ساتھ؟ اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندو، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ بہت دھوکے باز ہے، بہت فراڈ ہے دنیا، فراڈ ہے یہ دنیا۔ جانتے ہو کل ہمارے بڑے ابا کا انتقال ہوا، میں تو موت کے ٹائم نہیں تھا، میں کل جمعہ کے ٹائم پہنچا بنارس میں، تو جنازے کے پہلے جب لاش رکھی گئی تو میں نے دیکھا کہ منہ کھلا ہوا ہے، منہ جو ہے پورا کھلا ہوا ہے۔ تو میں نے بڑے ابا کے بچوں سے پوچھا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اور منہ کھلا رہتا ہے تو فوراً اس کو پٹی باندھا جاتا ہے تاکہ منہ بند ہو جائے، تو آپ لوگوں نے نہیں باندھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ باندھے تھے لیکن پھر کھل گیا منہ۔ اللہ، یعنی انسان جس پوزیشن میں مرا ہے، مرنے کے بعد پوزیشن بھی چینج نہیں ہو پاتی۔ اگر منہ کھلا ہے تو کھلا ہے، آنکھیں کھلی ہے تو کھلی ہے۔ اگر ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ کے مرا ہے تو اسی طریقے سے پکڑے، بڑی مشکل سے نکالنا پڑتا ہے۔ کبھی کسی مردے کو آپ نے غسل دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ مردے کا کرتا کیسے اتارتے ہیں؟ اتار تو نہیں سکتے نا، اس کو کینچی سے کاٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں انسان کپڑا چینج کرتا ہے، کمرہ بند کر کے کرتا ہے، اور آج لوگ نہلا رہے ہیں اور کینچی سے اس کا کرتا اتار رہے ہیں، نہلا رہے ہیں۔ دنیا میں لکس سے نہاتا تھا، لائف بوائے سے نہاتا تھا، سنتھول سے نہاتا تھا، اس کا فیوریٹ صابن تھا، اور اب تو صابن کا بھی دور چلا گیا، اب وہ باڈی واش آ رہا ہے، باڈی واش سے لوگ نہا رہے ہیں۔ دنیا میں باڈی واش سے نہاتا تھا، صابن سے نہاتا تھا، شیمپو سے سر دھوتا تھا، فیس واش سے چہرہ دھوتا تھا، داڑھی کے لیے وہ الگ کیا بولتے اس کو، بیئرڈ لوشن لگاتا تھا۔ کیا کیا ہمارے نوجوان بیچارے جو شوقین قسم کے، سب جانتے ہوں گے کتنی طریقے کے لوشن آتے ہیں۔ دھوپ میں نکلتا تھا تو سن کریم لگاتا تھا، جاڑا آتا تو ونٹر کریم لگاتا تھا، گرم پانی سے نہاتا تھا۔ آج مر گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ مر گیا ہے، جاڑے کا موسم ہے، چلو اس کو گرم پانی سے نہلا دو، گیزر کے پانی سے نہلا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا ہے۔ ارے یہ تو لکس سے نہاتا تھا، لکس لاؤ، سنتھول لاؤ، لائف بوائے لاؤ، باڈی واش لاؤ، فیس واش لاؤ، نہیں، بس نہلا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کپڑا پہنتا تھا، برانڈڈ کپڑا پہنتا تھا۔ ابھی مجھ سے کسی نوجوان نے کہا مولانا آپ شیروانی نہیں پہنتے؟ میں صدری پہنتا ہوں، شیروانی کم پہنتا ہوں، شیروانی میں جھنجھٹ تھوڑا زیادہ ہے، لیکن شیروانی اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے۔ دنیا میں انسان کتنے مہنگے مہنگے کپڑے خریدتا ہے، کتنے مہنگے۔ بنارس میں ساڑی بنتی ہے، بالی ووڈ کی ایک بہت بڑی ہیروئن کی شادی ہوئی تو بنارس سے اس کا لہنگا گیا تھا، اس میں سونے کی زری کا کام ہوا تھا، 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کا لہنگا تھا۔ اتنا مہنگا کپڑا پہنا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کون لہنگا پہنتا ہے میرے بھائی؟ مرنے کے بعد کون ساڑی پہنتا ہے؟ مرنے کے بعد کون شیروانی پہنتا ہے؟ 3 کاٹن کی سفید چادروں میں کفنایا جاتا ہے۔ دنیا میں برانڈڈ کرنے والوں، ہماری اوقات یہی ہے، مرو گے تو 3 کاٹن کی چادروں میں کفنائے جاؤ۔ دنیا میں اسکارپیو لے کے گھوما کرتا تھا، بولیرو لے کے گھوما کرتا تھا، فارچونر لے کے گھوما کرتا تھا، آڈی لے کے گھوما کرتا تھا۔ دنیا میں تیری گاڑی کی رفتار کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، مگر اے انسان تو کتنا بے بس ہو چکا ہے۔
آج 4 لوگوں کے کندھے پر تیرا جنازہ جا رہا ہے، 4 لوگ اپنے کندھے پہ سوار کر کے تجھ کو قبرستان لے کے جا رہے ہیں، جنازے کی نماز ہو رہی ہے، امام صاحب جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور ہائے ہائے تو اتنا بد نصیب تھا، تیرے بچوں نے پورنیہ کے سب سے مہنگے اسکول میں پڑھائی کی تھی، تیری بیٹیوں نے سب سے مہنگے اسکول میں پڑھائی کی تھی، مگر تیرا ایک بیٹا بھی اس لائق نہیں، ایک بیٹی بھی اس لائق نہیں کہ تیری جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ تجھے 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، تیرا ایک بیٹا بھی اس لائق نہیں ہے کہ تیری جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ تو اتنا بے بس ہے، تو اتنا کمزور ہے۔ اے انسان تو غور کر، تو کتنا بے بس اور کمزور ہے۔ تیرا جنازہ ہو رہا ہے، تیرا اپنا بیٹا جنازہ کی نماز کی دعا تک اس کو نہیں آتی۔ جنازہ ہو گیا، قبر میں اتارا گیا، قبر میں لٹا دیا گیا، تختہ لگا دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، رشتہ دار آ رہے ہیں مٹی دے رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں مٹی دے رہے ہیں، سب لوگوں نے مٹی دے دی اور مٹی دے کے ہاتھ جھاڑ کے چلے گئے۔ لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ بس یہاں تک آپ کا احترام کر دیا، آپ کا سمان کر دیا، آپ کی عزت کر دی۔ ابا جان اب اس کے آگے ہم آپ کے کام آنے والے ہیں۔ اب قبر میں آپ کو اندھیرا ملے گا کہ روشنی ملے گی؟ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا آپ صحیح جواب دیں گے کہ فیل ہو جائیں گے؟ آپ کو سانپ بچھو کاٹیں گے یا جنت کی کھڑکی کھلے گی؟ اب یہ طے کرے گا آپ کا عمل، یہ طے کرے گا آپ کا ایمان۔ نہ وہاں اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندو، یہ دنیا دھوکے کا سامان۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، کبھی جب اپنے کسی رشتہ دار کا جنازہ اٹھاؤ تو سوچو کل ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا۔ کسی کے انتقال کی خبر سنو تو سوچو کل ہمارا بھی انتقال ہوگا، اور ہمارے گاؤں کی مسجد پہ اعلان ہوگا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، دوپہر میں 2 بجے مٹی پڑے گی، آپ کے بھی انتقال کا اعلان کیا جائے گا۔ اس دن کے آنے کے پہلے تیاری کر لو میرے پیارے ساتھی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اے لوگو، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، تمہارے امتحان کا ٹائم قریب آ چکا ہے، لیکن تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم غافل پڑے ہوئے ہو، تم کو ذرہ برابر پرواہ نہیں کہ امتحان میں میرا کیا ہوگا، میں پاس ہو جاؤں گا یا فیل ہو جاؤں گا۔ تم کو اپنے امتحان کی کوئی چنتا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس زندگی کی فکر کرو۔ اللہ کی قسم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کی فکر کی تھی، آپ کے صحابہ نے اس زندگی کی فکر کی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی کا انتقال ہوتا ہے، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، اور اتوار کے دن آپ کے گھر میں جو چراغ جلایا گیا، اس چراغ کا جو تیل تھا وہ پڑوسی سے ادھار لیا گیا تھا، پڑوسی سے ادھار لے کے تیل جلایا گیا۔ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی جو زرہ تھی وہ ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی گئی تھی، اور بدلے میں 30 سا جو لیا گیا تھا، 30 سا جو کے بدلے آپ کی زرہ گروی رکھی گئی تھی۔ آپ کا انتقال ہوا، آپ نے اپنے بچوں کے لیے نہ سونا چھوڑا، نہ چاندی چھوڑی، نہ دنیا کی جائیداد چھوڑی۔ ہاں، آپ نے چھوڑا تو قرآن چھوڑا، آپ نے چھوڑا تو سنت چھوڑا، آپ نے چھوڑا تو شریعت کو چھوڑا۔ آپ نے میسج دیا، اے دنیا والو، اپنی اولاد کے لیے کچھ بناؤ یا نہ بناؤ، آخرت بنا لو، اپنی اولاد کو کچھ دو یا نہ دو، ایمان دے دو، توحید دے دو، عقیدہ دے دو، صحیح چیز دے دو۔ نبی کا انتقال ہو گیا۔ نبی کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر 2.5 سال کے بعد انتقال ہو جاتا ہے ان کا۔ انتقال کے پہلے حضرت ابوبکر صدیق بیمار پڑ جاتے ہیں۔ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ آپ سے ملنے کے لیے آتی، بیٹی باپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ او لوگو، تم نے تو بیٹیوں کو پرایا بنا دیا، تم تو کہتے ہو بیٹی پرایا مال ہوتی ہے، تم تو شادی کرنے کے بعد اپنی بیٹیوں سے کوئی ناتا نہیں رکھتے، کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ مگر اللہ کی قسم، میرے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی،
بیٹی نہ شادی کے پہلے پرائی ہوتی ہے نہ شادی کے بعد پرائی ہوتی ہے، بیٹی ہمیشہ اپنی ہوتی ہے۔ اور آج بھی گواہ ہے دنیا کہ جب باپ بیمار ہوتا ہے بیٹا بعد میں حال چال لینے آتا ہے، بیٹی پہلے حال چال لیتی ہے۔ بیٹا اسی گھر میں ہے، باپ کی پرواہ نہیں ہے، ماں کی پرواہ نہیں ہے، بیٹی اپنے سسرال میں ہے لیکن فون کر کے پوچھتی ہے اماں تم کیسی ہو، ابا تم کیسے ہو، ابا کی اور اماں کی حال چال بیٹی اپنے سسرال سے لیتی ہے۔ میرے ساتھ بیٹیوں کو پرایا نہ سمجھو میرے بھائی، بیٹیوں کو ہمیشہ اپنا سمجھو۔ حضرت عائشہ اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے آئی، باپ بیمار ہے اور موت کی کگار پہ ہے، مرنے والا ہے، اور بیٹی اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئی۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا اے میری بیٹی آج کون سا دن ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ابا جان آج سوموار کا دن ہے۔ کہا ہے میری بیٹی یہ بتا کہ کیا اللہ کے رسول کا انتقال بھی سوموار کے دن ہوا تھا؟ کہا کہ ہاں ابا جان اللہ کے نبی کا انتقال بھی سوموار کے دن ہوا تھا۔ کہا کہ اللہ کاش میرا بھی انتقال آج ہی کے دن ہو جائے، میں اپنے دوست کے پاس آج ہی کے دن چلا جاؤں۔ پھر پوچھا کہ اے میری بیٹی یہ بتا جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا تو کفن میں کتنے کپڑے دیے گئے تھے؟ حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں، کون پوچھ رہے ہیں؟ ان کے باپ پوچھ رہے ہیں۔ باپ اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ او میاں بازار والو، او پورنیہ والو، او قصبہ والو، حضرت ابو بکر میسج دے رہے ہیں، سندیش دے رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو اس قابل بناؤ، اپنی بیٹیوں کو ایسی تعلیم دلاؤ کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا پڑے تو آپ کی بیٹیاں آپ کو جواب دے۔ اپنی بیٹیوں کو اس لائق بناؤ۔ اور آج بھی اللہ کی قسم جب لڑکیاں پڑھائی میں آگے نکلتی ہیں، انٹرنیٹ پر آپ دیکھ لیجئے اتنی اچھی قرآن کی تلاوت کچھ عورتیں کرتی ہیں، کچھ لڑکیاں کرتی ہیں، بڑے بڑے مرد حضرات نہیں کر سکتے۔ حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، دین کی جانکار ہیں، مسئلے مسائل کی جانکار ہیں۔ اگر عورت صحیح تعلیم دی جائے، لڑکی کو صحیح تعلیم دی جائے تو لڑکی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ آج آپ نے لڑکیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی۔ آپ کی مسجد ہے، گاؤں کی جمعہ ہو رہا ہے، ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آپ کی جامع مسجد میں عورتوں کا انتظام ہے؟ سیمانچل کی اکثر مسجدوں میں نے دیکھا لیڈیز کا انتظام نہیں۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، شیرسابادیوں کا گاؤں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیا نبی کے زمانے میں جمعہ کی نماز میں عورتیں نہیں جاتی تھی مسجد؟ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جلسے میں عورتوں کو بلا لینے سے اور یہ میلہ ٹھیلا کر دینے سے عورتیں دین نہیں سیکھیں۔ آپ آدھا گھنٹے کا جمعہ کا خطبہ بھی اگر ان کو پابندی سے سنائیں گے ان کو دین کی بہت موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ حضرت عائشہ سے ان کے باپ پوچھ رہے ہیں اے میری بیٹی یہ بتا کہ اللہ کے رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ بیٹی جواب دیتی ہے ابا جان فی ثلاث بیض سعولیۃ، اللہ کے نبی کے کفن میں 3 سوتی چادریں تھیں، 3 کاٹن کی چادریں تھیں، سفید چادر۔ حضرت ابوبکر نے کہا اے میری بیٹی ایک تو یہ کپڑا ہے جو بیماری میں وہ پہنتے تھے، کہا ایک کپڑا یہ لے لینا اور 2 چادر اور لے لینا اور 3 چادروں میں مجھ کو کفنانا جیسے نبی کو کفنایا تھا۔ پتہ یہ چلا صحابہ ہماری طرح رسم و رواج کی پابندی نہیں کرتے تھے، صحابہ سنت کی پابندی کرتے تھے۔ ابھی ایک صاحب نے واٹس ایپ پر سوال پوچھا مولوی صاحب ختنہ کی دعوت کرنا کیسا ہے؟ بچے کا ختنہ کرایا، مسلمانی کرایا، اس موقع پر دعوت دینا کیسا ہے؟ میں نے کہا دیکھو بھائی ختنہ کی دعوت حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، بدعت تو نہیں ہے، آپ کسی بھی موقع پہ دعوت دے سکتے ہیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی ہے۔ مگر آپ غور کیجئے یہ جو ہم ختنہ کرتے ہیں یہ اسلام کا ایک حکم ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا، مونچھوں کو قدرنے کا حکم دیا، بغل کے بال صاف کرنے کا حکم دیا، شرمگاہ کے بال صاف کرنے کا حکم دیا، ناخن کو کاٹنے کا حکم دیا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ختنہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ آپ کی ایسی سنت ہے جس کا تعلق فطرت سے ہے۔ میں نے کہا ختنہ کا تعلق اسلام سے ہے، اسلام نے ختنہ کا حکم دیا ہے، اور ظاہر ہے صحابہ بھی اپنے بچوں کا ختنہ کراتے تھے، مگر ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ نے اپنے بچوں کا ختنہ کیا ہو اور ختنہ پر دعوت دی ہو۔
اس لیے ایسی دعوت جو صحابہ کے دور میں ہو سکتی تھی مگر صحابہ نے نہیں دیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے جنازے میں تو کبھی کٹیہار کے کسی جنازے میں یا پورنیہ سیمانچل کے کسی جنازے میں شامل نہیں ہوا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ اپنے اہل حدیثوں میں بھی جنازے میں بہت ساری بدعات آ چکی ہیں۔ ابھی ہمارے بڑے ابا کا انتقال ہوا، اب چارپائی کو، میت کی چارپائی کو گھر سے نکالنا ہے، اب اس میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ سر کی طرف سے نکالا جائے کہ پیر کی طرف۔ بھیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سر کی طرف سے نکالو چاہے پیر کی طرف سے نکالو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ بنارس میں کہیں کہیں دیکھتا ہوں جنازہ جب میت کو دفناتے ہیں تو بیر کی پتی ڈالتے ہیں اس کے ساتھ، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ کہیں کہیں میت کو دفن کرنے کے بعد، اہل حدیثوں میں تو رواج نہیں، دوسری جماعت والوں کیا ہے کہ دفن کرنے کے بعد کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں، پوری اذان دیتے ہیں۔ میں نے ایک بھائی سے پوچھا بھائی اذان کیوں دیتے ہیں؟ کہا کہ حدیث میں آیا ہے اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ بیچارہ ابھی قبر میں گیا ہے، منکر نکیر آئیں گے، اس سے سوال پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور شیطان آ کے بہکائے گا، اس لیے ہم اذان دے رہے ہیں کہ شیطان بھاگ جائے۔ میں نے کہا واہ رے واہ، بڑی دور کی تجھے سوجھی ہے، تجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جائے گا۔ میرے نبی کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ میرے نبی نے کیوں نہیں بتایا کہ اذان دے دو، میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دے دو؟ تو جنازے کا مسئلہ ہو، چاہے نکاح کا مسئلہ ہو، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر واقعی میں اہل حدیث کہتے ہو اپنے آپ کو، میرا جملہ نوٹ کر لو، اگر واقعی میں اہل حدیث کہتے ہو تو رسم و رواج کے پابند مت بنو، سنت کے پابند بنو، سنت کے پابند بنو۔ اور اگر واقعی میں اہل حدیث ہو تو یہ جہیز کی رسم چھوڑ دو، یہ بارات کی رسم چھوڑ دو، یہ منگنی کی رسم، منگنی کے نام پہ لمبی چوڑی دعوت کرنا چھوڑ دو، یہ ہلدی کی رسم چھوڑ دو، یہ تلک کی، یہ ساری غیر مسلموں کی رسمیں ہیں جو آپ کے ہیں۔ آج غیر مسلم پریشان ہیں اور آپ مسلمان ہو کے ان کی رسموں کو آپ نے اڈاپٹ کیا اور آپ پریشان ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا بیٹی یہ بتا نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا 3 کپڑے تھے۔ کہا مجھے بھی 3 کپڑے میں کفنانا، اور ایک کپڑا جو بیماری کے دنوں میں پہنتے تھے، کہا ایک کپڑا یہ لے لینا اور 2 کپڑا اور لے لینا، اور مجھے 3 کپڑے میں کفنانا۔ وہ جو کپڑا حضرت ابوبکر بیماری کے دنوں میں پہنتے تھے اس کپڑے میں کئی جگہ داغ لگے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا ابا جان ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں، ہم اتنے غریب تو نہیں ہیں کہ آپ کو ہم ایسا پرانا کپڑا پرانے کپڑے میں کفنائیں، ایسے کپڑے میں کفنائیں جس میں داغ لگا ہوا ہے۔ اے ابا جان ہم آپ کو نئے کپڑے میں کفنائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا تھا ذرا غور سننا۔ فرمایا ان الحی احق بالجدید، اے میری بیٹی میں تو مرنے والا ہوں، اور مرنے والے کو نیا کپڑا نہیں دیتے، نیا کپڑا تو زندہ کو دیتے ہیں۔ اے میری بیٹی مجھے نئے کپڑے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے پرانے کپڑے میں ہی کفنا دینا، جیسا کپڑا موجود ہے اسی کپڑے میں مجھ کو کفنا دینا۔ یہ ابوبکر صدیق تھے میرے پیارے سے۔ حضرت عمر کو دیکھیے، انتقال کا ٹائم ہے، آخری ٹائم۔ ابو لولو فیروز نے حملہ کیا، پیٹ پر نیزہ مارا، خنجر مارا، حضرت عمر کی اٹڑیاں باہر نکل گئی، مسلح پر گر پڑے، گھر لے کے آیا گیا، ڈاکٹر آئے، طبیب آئے، وید آئے، حکیم آئے، دوائیں دی گئیں، دوائیں سب باہر نکل گئی۔ حضرت عمر کو یقین ہو گیا اب میرا آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے۔ حضرت عمر کے چہرے پر گھبراہٹ ہے۔ کسی نے کہا ہے عمر اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ آپ تو اللہ کے نبی کے بڑے پیارے ساتھی ہیں، بڑا ساتھ دیا ہے آپ نے اسلام کا، بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی آپ سے، آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا لو ان لی طلاع الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ قبل ان اراه۔ کہا کہ اے لوگو میں تو یہ چاہتا ہوں اگر زمین بھر کے سونا بھی مجھ کو مل جائے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا دے دے اور میں تجھ کو اپنے عذاب سے بچا لوں گا، تو عمر اس کے لیے بھی تیار ہے، میں زمین بھر کے سونا دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حضرت عمر تھے۔
یہ حضرت عمر تھے جو نبی کی زبان سے بار بار جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے چکے تھے. ان کو اتنی چنتا تھی اللہ کے عذاب سے بچنے کی. اور ہم اور آپ سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت رہتے ہیں. 24 گھنٹے جب تک جاگتے رہتے ہیں، کبھی موبائل پر کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کبھی کسی کو زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں. ہم تو گناہوں میں لت پت لوگ ہیں میرے بھائیوں. ہمیں کبھی موت یاد نہیں آتی، ہمیں کبھی قبر یاد نہیں آتی، ہمیں کبھی اپنا انجام یاد نہیں آتا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہم اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں کہ اب قبرستان جا کر کے بھی ہم کو موت یاد نہیں آتی. قبرستان میں بھی جوا کھیلنے والا بیٹھ کے جوا کھیل رہا ہے، شراب پینے والا شراب پی رہا ہے، اور موبائل دیکھنے والا موبائل دیکھ رہا ہے. جبکہ قبرستان کیسی جگہ ہے؟ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. قبرستان وہ جگہ ہے جہاں عبرت حاصل کرنی چاہیے. بڑے بڑے بادشاہ بھی وہیں دفن ہیں، بڑے نیک لوگ بھی وہیں دفن ہیں، شرابی بھی وہیں دفن ہے، نمازی بھی وہیں دفن ہے، اچھے بھی وہیں دفن ہے، برے بھی وہیں دفن ہے. قبرستان جاؤ تو اپنے انجام کو یاد کرو میرے بھائیوں. ہمیں بھی مر کے یہاں آنا ہے، ہمیں بھی قبر میں چلے جانا ہے، ہمیں بھی مٹی میں مل جانا ہے، ہم کو بھی قبر میں جا کے سوال و جواب دینا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کے ڈبل داماد، جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، جو رقیہ کے بھی شوہر تھے، جو ام کلثوم کے بھی شوہر تھے، اللہ کے پیارے رسول کے ڈبل داماد، دوہرے داماد، ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے، زار و قطار رونے لگتے تھے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. کسی نے پوچھا، اے عثمان، جنت کی بات آتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں، اے عثمان قبر کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں، او لوگوں میں کیوں نہ روؤں، میں قبر کو دیکھ کے کیوں نہ روؤں؟ میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول من منزل من منازل الاخرہ، بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں. اہل حدیثوں، قبرستان جایا کرو. میں یہ نہیں کہتا اجمیر جاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بڑی بڑی پکی جو مزاریں بنی ہے وہاں جاؤ، اپنے قبرستان جاؤ، اپنے گاؤں کے قبرستان جاؤ اور دیکھو تمہاری ماں وہیں دفن ہے، تمہارے دادا وہیں دفن ہے، تمہارا باپ وہیں دفن ہے. ان کو دیکھ کر کے اپنی موت کو یاد کرو. عثمان غنی کہتے ہیں، میں قبرستان کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے بچ گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کو لے کے اپنی ماں کی قبر پہ گئے، اور ماں کی قبر پہ جب پہنچے ہیں، ماں کی ممتا یاد آئی، ماں کا پیار یاد آیا. 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے ماں کو کھویا تھا. 6 سال کے بچے کی میموری آج 50 سال کے بعد ریپیٹ ہو رہی ہے، ریوائنڈ ہو رہی ہے. 6 سال کی عمر میں ماں کا پیار اور ماں کی ممتا کو آپ نے کھویا تھا. آج 50-60 سال عمر ہو چکی ہے، آج آپ کو اپنی ماں کی یاد آئی ہے. ماں کی قبر پہ آپ گئے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں. اللہ کے نبی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، اور آپ کو روتا ہوا دیکھ کے آپ کے صحابہ بھی رونے لگے، صحابہ بھی رونے لگے. اور نبی نے روتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے اپنے رب سے 2 چیزوں کی اجازت مانگی تھی، ایک چیز کی اجازت مل گئی اور ایک چیز کی اجازت نہیں ملی. میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ، میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے مجھ کو پرمیشن نہیں دی، اللہ نے مجھ کو اجازت نہیں دی. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، آپ کی ماں توحید پر ہے اور آپ کی ماں دنیا سے جا چکی ہے، تو آپ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. نبی کو بھی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ملی، آپ کو وہ اجازت ملی ہے. اگر آپ کی ماں ایمان والی اور مسلمان عورت تھی، یہ کتنے بڑے نصیب کی بات ہے. اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنے نصیب پر فخر کرو کہ اللہ نے آپ کو بھی مسلمان بنایا اور آپ کے ماں باپ کو بھی مسلمان بنایا. نبی نے فرمایا، میں نے اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگی، اللہ نے مجھ کو اجازت نہیں دی. پھر میں نے دوسری اجازت مانگی کہ اے اللہ، میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھ کو اجازت دے دی.
فزور القبور، اے لوگوں تم بھی قبرستان جایا کرو اور مردوں کی قبر پہ جایا کرو، وہاں جانے سے تم کو آخرت کی یاد آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، قبرستان جایا کرو اور سوچو کہ قبر میں ہم سے جب سوال و جواب ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ ہمارے ہاتھوں میں کوئی نیکی نہیں ہے، ہمارے نام اعمال نیکیوں سے خالی ہیں، نہ ہم نماز پڑھنے والے، نہ ہم روزہ رکھنے والے، نہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے، ہمارا کیا انجام ہوگا میرے پیارے ساتھیوں۔ ایک آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی، ایک انصاری صحابی کی میت تھی، جنازہ تھا اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے قبر کو دیکھا اور آپ رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے قبر کو دیکھا، رونے لگے، اتنا روئے حتیٰ بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی اور آپ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم سب کو جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے، اس قبر کی تیاری کرو۔ او میرے پیارے بھائیوں، نبی نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے، دنیا کی زندگی میں قبر کی تیاری کر لو، دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر لو، وہاں دوبارہ کوئی چانس نہیں ملے گا۔ جو تمہیں تیاری کرنا ہے یہی کرنا ہے، وہاں جانے کے بعد کوئی دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے اے اللہ ایک بار تو جہنم سے ہم کو نکال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم پرومس کرتے ہیں اے اللہ ہم اب دوبارہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی پاپ نہیں کریں گے، اچھا عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، مسجدوں میں دان دیں گے، مدرسوں میں دان دیں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، نماز پڑھیں گے، زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، وہ بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اے میرے بندو ہم نے تم کو پورا ٹائم دیا تھا، تم 60 سال دنیا میں رہے، تم 50 سال دنیا میں رہے، تم 40 سال دنیا میں رہے، تم کو جوانی ملی، تم کو بڑھاپا ملا، تم بہت کچھ کر سکتے تھے، اب دوبارہ تم کو ٹائم نہیں ملے گا، تمہارا گیم اوور ہو چکا ہے، تمہارا ٹائم فنش ہو چکا ہے، تمہارا سمے سماپت ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے نوجوان ساتھی، اس جوانی میں اللہ کو راضی کرو اور اللہ سے جب بات کرو تو ایسے گڑ گڑا کے بات کرو، ایسے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگو جیسے بچہ اپنی ماں کے سامنے تڑپتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا، ایک بوڑھا حرم میں بیٹھا ہے، خانے کعبہ کے سامنے بیٹھا ہے اور اللہ کے سامنے ایسے زور زور سے ہاتھ ہلا رہا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے جتنا درد کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ مانگو گے اللہ اتنا جلدی تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں توبہ کر لو، اس کے پہلے کہ توبہ کا چانس ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گیم اوور ہو جائے، سمے سماپت ہو جائے اور موت کا فرشتہ آ کر کے آپ کی سانسوں کی ڈور کو توڑ دے، آپ کی سانس چلنا بند ہو جائے، آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جائے، آپ کی نبض چلنی بند ہو جائے، اس کے پہلے توبہ کر لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ اور جب اللہ سے توبہ کریں گے تو کتنا بڑا بھی گنہگار ہو اگر سچی توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ اگر اللہ کی طرف آپ ایک بتا چلیں گے اللہ آپ کی طرف ایک ہاتھ چلے گا، آپ ایک ہاتھ چلیں گے اللہ آپ کی طرف ایک گز چلے گا، آپ چل کے جائیں گے اللہ تعالیٰ دوڑ کے آپ کے پاس آئے گا۔ آپ اللہ کی طرف رجوع تو کیجئے، آپ اللہ سے توبہ تو کیجئے، آپ اللہ سے معافی تو مانگیے۔ یہ رات کا سہانا وقت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندو ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں۔ اس سہانے ٹائم میں میرے پیارے ساتھیوں گھر جا کے موبائل میں نہ لگ جانا، ریلز نہ دیکھنے لگنا، گناہوں کے بازار گرم نہ کر دینا،
اس سہانے وقت میں اگر موقع ملے گھر جانا اور وضو کر کے، فجر کا ٹائم بھی بہت زیادہ نہیں بچے گا، گھر جا کے آپ اللہ کے سامنے رونے لگنا، گڑگڑانے لگنا، معافی مانگنا، توبہ کر لینا، اور کیا پتا کہ وہ توبہ کے جو آنسو نکلیں گے آنکھوں سے، وہ آنسو ہمارے گناہوں کی ساری آگ کو بجھا دیں گے۔ دنیا کے کسی پانی میں وہ پاور نہیں ہے کہ توبہ کے آنسوؤں میں جو پاور ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ انسان جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتا ہو، وہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا ہے، وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی۔ اپنی آنکھوں کو رونے کی عادت ڈلواؤ میرے بھائیوں، اپنی آنکھوں سے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کی عادت ڈالو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کو، انسان کو سونے کے 2 پہاڑ بھی دے دیے جائیں، سونے کے 2 پہاڑ بھی اگر انسان کو دے دیے جائیں، انسان کے لالچ کا گھڑا بھرنے والا نہیں ہے، انسان کی تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے، انسان کا منہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ 2 سونے کا پہاڑ مل جائے تب انسان کہے گا شاید تیسرا بھی کہیں سے مجھ کو مل جائے۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اور انسان کے منہ کو اگر کوئی چیز بند کر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بند کر سکتی ہے۔ جب تک قبر میں نہیں چلا جائے گا تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا میرے پیارے ساتھ۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے میرے بندو، زیادہ پیسہ کمانا ہے، زیادہ نام کمانا ہے، زیادہ شہرت کمانا ہے، زیادہ خوبصورت بننا ہے، یہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، اس لالچ نے تم کو پاگل کر دیا، اندھا کر دیا۔ بھائی آج بھائی بھائی کو کیوں قتل کر دیتا ہے؟ پڑوسی پڑوسی کی ہتیا کیوں کر دیتا ہے؟ سرکاری نوکری پانے کے لیے بیٹا اپنے باپ کو مار دیتا ہے۔ اسی دھرتی پہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں الہاکم التکاثر، اے میرے بندو، تم کو زیادہ کی چاہت نے، ادھک پانے کی چاہت نے تم کو پاگل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، جب تک تم قبرستان میں نہیں چلے جاؤ گے، جب تک تم مر نہیں جاؤ گے، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ انسان مرتا ہے کیا لے کے جاتا ہے میرے بھائی؟ میرے بڑے ابا کا انتقال ہوا، آج ان کے 4 بیٹے ہیں، 7 بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، پورا خاندان ہے۔ مر گئے، وہ انتقال ہو گیا، پورا گھر آج رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، مگر ہمارے پاس اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے، اس سمسیا کا کوئی سمادھان نہیں ہے۔ ہم مرنے والے کو بچا نہیں سکتے۔ ہمارے پاس دولت کا انبار ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر ہمارا کوئی اپنا دنیا سے جانے والا ہے، اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو ہم روک نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اے میرے بندو، جب انسان کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب انسان کی جان نکلنے کا ٹائم آ جاتا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تمہارا باپ مر رہا ہے، تمہاری ماں مر رہی ہے، تمہارا بھائی مر رہا ہے، تمہارا رشتہ دار مر رہا ہے، تم مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ کبھی اگر آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا، کوئی آپ کا رشتہ دار مر رہا ہو اور موت کے ٹائم آپ اس کے پاس ہو۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے، میرے نانا کا انتقال ہوا تھا، اس وقت بھی میں اپنے نانا کے پاس تھا۔ بڑا بھیانک ہوتا ہے وہ منظر جب ہم کسی کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ پل بھر میں ایک انسان ہمارے بیچ میں تھا
اور پل بھر میں وہ انسان ہم سے جدا ہو جاتا ہے. ابھی تک ہم یہ بولتے ہمارا باپ ہے، ہمارے نانا ہیں، ہماری ماں ہے، ہمارا بھائی ہے، اور پل بھر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی تھا. ہے سے تھا ہونے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں میرے ساتھ. ابھی تک یہ تھا کہ ابا کو اٹھاؤ، ابا کو دبا دو، ابا کو پانی پلاؤ، ابا کو کھانا کھلاؤ، اور چند سیکنڈ کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لاش کو ادھر کر دو، جنازے کو ادھر کر دو، لاش کو کفن پہنا دو، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دو. ابھی چند سیکنڈ پہلے انسان تھا، اب وہ لاش بن گیا. کتنی کڑوی سچائی ہے میرے پیارے ساتھ. اور یہ سچائی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہر انسان دیکھتا ہے، مگر ہمیں کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی، ہمیں کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی. قرآن کہہ رہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. اے میرے بندو، جب کسی کی جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ مر رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اور اے لوگو، تم مرنے والے کی چارپائی کے قریب میں بیٹھے ہو، تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے سب سے زیادہ قریب میں تم بیٹھے ہو، جبکہ تم سے زیادہ قریب اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ قریب ہے. مرنے والے کی سانس کتنی چل رہی ہے اللہ کو معلوم ہے، اس کی ہارٹ بیٹ کتنی چل رہی ہے تمہیں کمپیوٹر پہ دیکھنا پڑ رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. وہ تم سے زیادہ قریب ہے مرنے والے. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ مرنے والا تمہارا بہت خاص تھا، باپ تھا، ماں تھی، بھائی تھا، کوئی بھی تھا، اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی شکتی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، تو ذرا تم مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو. ہے تمہارے پاس طاقت، ہے یہ چھمتا، ہے یہ پاور کہ تم مرنے والے کو موت سے بچا سکو؟ نہیں بچا سکتے. اے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں، تمہاری میڈیکل سائنس فیل ہے. اے دنیا کے انجینئروں، تمہاری انجینئرنگ فیل ہے. اے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں، تمہاری سائنس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. موت کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، موت کا علاج نہیں ہے. اور یہ موت اللہ نے بنائی اسی لیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم پرماننٹ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے. بچہ اسکول میں ایگزام دے رہا ہے، اس کو ٹائم دیا کہ 2 گھنٹے کے اندر تجھ کو ایگزام پورا کرنا ہے. بچہ لکھ رہا ہے. جیسے ہی 2 گھنٹہ پورا ہونے والا ہے، ٹن سے گھنٹی بجی، اور جیسے ہی گھنٹی بجی ایگزامینر آئے، چل بھائی چل کاپی جمع کر. آپ لاکھ بول دیں ماسٹر صاحب، سر میڈم میرا کوسچن باقی ہے، مجھے سوال اور کرنا ہے، میڈم کاپی چھین لیں گی، ٹیچر کاپی چھین لے گا، کیونکہ تیرا ٹائم پورا ہو چکا ہے. دنیا میں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ایگزام میں 2 گھنٹہ ملا ہے، زندگی کے ایگزام میں ہمیں کتنا ٹائم ملا ہے ہم نہیں جانتے. میرے ساتھ میں ابھی آ رہا تھا کار سے، راستے میں چند نوجوان بائک پر جا رہے تھے اور ان کے اپوزٹ سائڈ میں کچھ لڑکیاں جا رہی تھی نقاب میں. تو وہ نوجوان لڑکے جو بائک سے، مجھے لگ رہا ہے ایک بائک پہ 4-5 لڑکے بیٹھے تھے، تو دھڑام سے بائک ان کی گر گئی زمین پہ. تو ہمارے ڈرائیور صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب پتہ ہے یہ بائک سے کیوں گرے ہیں؟ میں نے کہا کیوں گرے ہیں؟ کہا ان کی نظر لڑکیوں کے اوپر تھی. یہ آج ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. انسان غلط کام کرنے کی وجہ سے، غلط چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی کر جاتا ہے. یہ نوجوان یاد رکھے میری یہ بات کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے. اسی جوانی میں کوئی بیٹھ کر کے مسجد میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور کوئی بیٹھ کر کے کسی لڑکی سے موبائل پہ بات کر رہا ہے. اسی جوانی میں کوئی بیٹھ کر
اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا اور معافی مانگ رہا ہے، اور کوئی بیٹھ کر کے شراب پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، گانجا پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے۔ دنیا میں ایگزام دینے والے کو پتا ہے 2 گھنٹے میں میری کاپی چھین لی جائے گی، 3 گھنٹے میں میری کاپی چھین لی جائے گی۔ زندگی کے امتحان میں ہم کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ موت کا فرشتہ کب آئے گا اور ہماری کاپی چھین لی جائے گی۔ ارے ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ آج میاں بازار کے اس پروگرام میں ہم رات میں تقریر سن رہے تھے، عبدالغفار صاحب 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے تھے، ہمیں تقریر سنا رہے تھے۔ صبح تقریر سننے کے بعد ہم گھر میں جائیں گے، صحیح سلامت اپنے گھر میں پہنچ پائیں گے، ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے۔ اسی بہار سے سٹا ہوا جھارکھنڈ کا علاقہ ہے، جامتاڑا کا علاقہ ہے، پروگرام چل رہا تھا میرا، تقریر کر کے میں نکلا اور یہی ہمارے پٹنہ کے ڈرائیور صاحب ہم کو لے کے گئے تھے۔ تقریر کر کے ہم جب وہاں سے 12 بجے کے قریب نکلے ہیں، تقریباً 20 کلومیٹر آگے بڑھے، فون آئے جلسے والوں کا، مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بولے ایک لڑکا جو آپ سے تقریر کے پہلے ملنے بھی آیا تھا، اسٹیج کے پاس بھی آیا تھا، آپ سے مصافحہ بھی کیا تھا، ملا بھی تھا، حافظ قرآن تھا، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا۔ تقریر سننے کے بعد وہ لڑکا بائک اٹھاتا ہے گاؤں جانے کے لیے، جلسہ گاہ سے بہت دور نہیں، 5-6 کلومیٹر دور اس کا گاؤں تھا۔ مین روڈ پر پہنچتا ہے اور جیسے ہی وہ روڈ کراس کرنے لگتا ہے، سامنے سے رات کا سمے تک پک اپ آتی ہے پوری رفتار کے ساتھ اور اس کی گاڑی کو ٹھوک دیتی ہے۔ جوان لڑکا، حافظ قرآن لڑکا، علماء سے محبت کرنے والا، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ آن دا اسپاٹ انتقال کر جاتا ہے۔ اس کی بیوی نے بھی کہ نہیں سوچا ہوگا میرا شوہر تو تقریر سننے جا رہا ہے، واپس آئے گی تو اس کی لاش آئے گی، میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بچوں نے نہیں سوچا تھا ہمارے ابا تو تقریر سننے جا رہے ہیں اور زیادہ دور بھی نہیں جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، معاف کرنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کے اسی سیمانچل کے علاقے میں کئی مرتبہ 500 کلومیٹر کا سفر، کبھی پٹنہ سے پورنیہ، کبھی پٹنہ سے کشن گنج، کبھی پٹنہ سے ارریا، کبھی پٹنہ سے کٹیہار کا سفر رات میں طے کرتا ہوں۔ ڈر بھی لگتا ہے، رسک بھی ہے۔ کبھی ٹرین پکڑنی ہے، صبح 4 بجے مجھے پٹنہ سے ٹرین پکڑنی ہے، جلسے والوں کو تو اپنا مسئلہ رہتا ہے۔ ابھی کشن گنج کے ایک پروگرام میں مجھے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، انہوں نے کہا تھا ہر حال میں آپ کو 12 بجے پہنچ جانا ہے، مجھے 12:30 بج گئے۔ بھئی گاڑی ہے، آج کل الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، پولیس والے راستے میں روک لیتے ہیں، بیگ چیک کراؤ، گاڑی چیک کراؤ، ڈگی چیک کراؤ، 10 منٹ اس میں برباد ہو گیا۔ کہیں ریلوے کراسنگ مل گئی، 10 منٹ اس میں برباد ہو گیا۔ جہاں 12 بجے پہنچنا تھا 12:30 بجے پہنچ گیا۔ پبلک بہت ساری جا چکی تھی، جلسے والے بھڑک گئے۔ جب تک مجھے بلا رہے تھے شیخ صاحب، حضرت جی، مولانا صاحب، اب تو میں بہت بڑا ویلن بن گیا صاحب، میں تو بہت بڑا جو ہے ان کے لیے غدار بن گیا، میں آپ کی وجہ سے ہمارا جلسہ فلاپ ہو گیا اور ہماری پبلک چلی گئی، ہمارا چندہ کم ہوا، یہ ہے اور وہ ہے۔ تقریر کے بعد بٹھا کے کہنے لگے مولانا آپ کو ہرجانہ دینا پڑے، شرم نہیں آتی؟ چلو بھر پانی میں ڈوب نہیں مرتے، کیوں بلاتے ہو علماء کو جب تم ان کی اتنی عزت نہیں کر سکتے ہو؟ چند منٹ میں اگر کسی وجہ سے کسی عالم کو آنے میں دیر ہو جائے تو تمہاری زبانیں کیوں نہیں کانپ جاتی یہ کہتے ہوئے مولانا سے کہ تم ہم کو ہرجانہ دیتے ہو؟ تم نے ان کو خریدا ہوا ہے، تم نے ان کی تجارت کی ہے، بے شرمو بے غیرتو۔ ابھی بھی اس انسان کا آڈیو میرے واٹس ایپ پر موجود ہے، وہ ہم کو آڈیو میں میسج کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہرجانہ دینا پڑے گا۔ کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں میرے پیارے صاحب۔ میں دوپہر میں مدرسے سے چلتا ہوں بغیر کھائے پیے، پٹنہ آتا ہوں، پٹنہ سے نان اسٹاپ گاڑی چلا کر کے کبھی کٹیہار، کبھی ارریا، کبھی پورنیہ پہنچتا ہوں۔ ابھی ایک گاؤں میں پروگرام تھا، رات میں پہنچا، کھانے کے لیے کھانا آیا، ٹھنڈا کھانا بالکل۔ میں نے کہا بھائی مہمان کو بلائے ہو، عالم کو بلائے ہو، کم سے کم کھانا تو گرم کر سکتے تھے۔ کہا ہمارے یہاں ایسے ہی کھاتے ہیں۔
یہ آپ کی مہمان نوازی ہے، یہ عزت ہے علماء کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلتے ہیں۔ آپ کو ان مقررین کا، ان علماء کا پیسہ نظر آتا ہے، ان کی قربانیاں نظر نہیں آتی۔ ارے اگر یہ میدان چھوڑ دیا جائے تو کیا کام کرنے کے اور پیسہ کمانے کے اور راستے نہیں ہیں؟ کیا تقریر کر کے کوئی کروڑ پتی بن جائے گا؟ شرم آنی چاہیے۔ آج عوام تو عوام، میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر علماء بھی تانے کستے ہیں، آوازیں مارتے ہیں، اور ان علماء کو جو بیچارے تقریر کر رہے ہیں ان کو نہ جانے کیا کیا سناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں سب کے دل کو ٹٹول نہیں سکتا، سب کی نیتوں کو میں ٹٹول نہیں سکتا، مگر میں اتنا جانتا ہوں، ہر آدمی مدرس نہیں بن سکتا، ہر آدمی مقرر نہیں بن سکتا، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں مدرسے میں پڑھا سکے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں اسٹیج پہ تقریر کر سکے۔ ہر انسان کی اپنی صلاحیت ہے میرے بھائی، جس کی جیسی صلاحیت ہے اس کو ویسی عزت دو، ویسا احترام دو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارا احترام کرو، مگر کسی کی قربانی اور کسی کی محنت پر یوں پانی نہ پھیرو میرے پیارے ساتھی۔ زندگی اور موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میرے کتنے دوست ہیں، اسی تقریر کے میدان میں سفر کرتے کرتے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال کر گیا۔ میں کئی بار تقریر میں بیان کر چکا ہوں، ممبئی کا ہمارا ایک ساتھی تھا، ممبئی کی ایک مسجد کا امام پونا میں تقریر کرنے گیا، اور صبح فجر کی نماز پڑھانا تھا، جلدی بازی میں اس نے پونا سے ایک جو وہاں گاڑی چلتی ہے شیئرنگ پر، اس گاڑی میں سوار ہوا، اور پونا سے ممبئی کے راستے میں اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ لاش کے پرکھچے اڑ گئے، سر کہیں ہے، جسم کہیں ہے، باڈی کہیں ہے، لاش پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم تو نہیں جانتے میرے بھائی کب کون سی ٹرک آئے اور ہماری کار سے ٹکر ہو جائے اور ہم ختم ہو جائیں۔ ہم تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلتے ہیں، اور ہم اس لیے چلتے ہیں کہ آپ ہمیں تانے ماریں، ہمارے بارے میں یہ کہے کہ صاحب یہ مولانا، یہ تقریر کرنے والے علماء، یہ تو عالم کے نام پہ کلنک ہیں۔ اور ایک صاحب نے یہاں تک لکھا کہ ان کو بھاڑے پہ بلایا جاتا ہے، اور جب بھاڑے پہ بلایا جاتا ہے تو جب ٹائم دیا جائے تب آپ کو تقریر کرنی پڑے گی، آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں۔ تو آپ کو یہ بھی ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ نہیں صاحب، ہم تو علماء کو خرید کے لائے ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، اور غلام کے جب گلے میں غلامی کا پٹا ڈال دیا جائے تو اس کو جہاں چاہے وہاں لے کے جا سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے میرے پیارے ساتھی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے ساتھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کن فی الدنیا کانک غریب، اے عبداللہ تم دنیا میں اس طریقے سے رہنا جیسے پردیسی رہتا ہے۔ بہار کا ایک آدمی دلی رہ رہا ہے، آپ کے پورنیہ کا ایک آدمی سعودی عرب میں کام کر رہا ہے، وہاں پہ وہ بہت آرام سے رہتا ہے، بہت سکون سے رہتا ہے، 24 گھنٹے اے سی میں رہتا ہے، مگر اس کو اپنا میاں بازار یاد آتا ہے، اس کو اپنا قصبہ کا علاقہ یاد آتا ہے، اس کو اپنا پورنیہ یاد آتا ہے، اس کو اپنا وطن یاد آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب، ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ پردیسی پردیس میں رہتا ہے مگر اس کا دل اور اس کا دماغ اپنے وطن میں لگا رہتا ہے۔ او عابر سبیل، یا دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ میں کبھی کبھی بنارس سے چلتا ہوں، اپنے بیگ میں تقریر کرنا ہے، ایک کرتا رکھ لیا، پائجامہ رکھ لیا، صدری رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، چشمہ رکھ لیا، ضرورت کی چیزیں رکھ لی، بس۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری اہلیہ کہتی ہیں بسکٹ رکھ لیجئے، فلاں چیز رکھ لیجئے، میں کہتا ہوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیگ ہلکا سے ہلکا رہے۔ بسکٹ میں راستے میں خرید لوں گا، کوئی سامان ہے راستے سے خرید لوں گا۔ ہم سفر میں جاتے ہیں تو اپنے بیگ کو ہلکا رکھتے ہیں، ضرورت بھر کی چیزیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی پیاری بات کہی، فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے میرے صحابی تو دنیا سے دل نہ لگانا، دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لینا، دنیا میں ایسے رہنا جیسے پردیسی رہتا ہے یا مسافر رہتا ہے۔ اپنے دنیا کے بیگ میں اتنا ہی سامان رکھنا جتنی تجھ کو ضرورت ہے، دنیا سے ضرورت سے زیادہ دل مت لگانا، دنیا کو ضرورت سے زیادہ اہمیت مت دینا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی راستے سے جا رہے تھے، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ اللہ کے نبی چونکہ استاذ تھے، اور استاذ جو ہوتا ہے وہ تھیوری سے بھی سمجھاتا ہے اور پریکٹیکل بھی سمجھاتا ہے۔
استاذ کلاس میں بلیک بورڈ پہ لکھ کے بھی سمجھاتا ہے اور پریکٹیکل کر کے بھی سمجھاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کا کان پکڑا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ مرا ہوا بکری کا بچہ کون خریدے گا 1 درہم میں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، مرا ہوا بکری کا بچہ مردار ہو چکا ہے، بیکار ہو چکا ہے، کون خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا. کہا فری میں دے گا تب بھی ہم نہیں خریدیں گے اس کو. آپ نے فرمایا للدنیا احبر علی اللہ من ذالک، اے میرے صحابہ، اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ نہیں ہے. یہ بکری کا مرا ہوا بچہ یہ تمہاری نظر میں جتنا حقیر ہے، جتنا معمولی ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر اللہ کی نظر میں دنیا ہے. وہی دنیا جسے کمانے کے لیے، جسے پانے کے لیے ہم صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں. نہ آخرت کی کوئی تیاری ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، نہ وہاں کے لیے کوئی انویسٹمنٹ ہے. دنیا میں تو بڑے انویسٹمنٹ کر رہے ہو صاحب. ہم لوگ ٹیچر ہیں، مدرسے میں پڑھاتے، لوگ پوچھتے مولوی صاحب زمین خریدی کہ نہیں، آپ نے مکان خریدا کہ نہیں، بچوں کے لیے مکان بنایا کہ نہیں بنایا. بیٹی پیدا ہوئی، ہمارے پاس مدرسے میں ایک آدمی آیا LIC والا، مولانا صاحب آپ کو بیٹی پیدا ہوئی، مبارک ہو ماشاءاللہ، بیٹی کے نام کا بیمہ لے لیجئے، انشورنس کرا لیجئے. ہم تو دنیا میں صاحب بڑا سوچتے ہیں، بیٹی کے لیے سوچتے ہیں، بیٹوں کے لیے سوچتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں. آخرت کے لیے کون سوچے گا میرے پیارے ساتھی؟